بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی یہ کہانی ہے ایک بوڑھے شخص کی جو 50 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، صبر کرتا رہا، لیکن آخری عمر میں اس کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو کہ اسے پوری طرح ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا۔ سورج نکلا تو بوڑھا بزرگ گھر سے باہر آیا، مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا، شاید کہیں مزدوری مل جائے۔ تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھر کو لوٹ چکے تھے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی، اس کی ٹانگیں بنا کھائے ہی سو گیا تھا، اور آج دن میں وہ روزے سے تھا۔ پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کی خواہش یہی تھی کہ بس ایمان کی حالت میں موت آ جائے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پا جائے۔ انہی سوچوں میں گمسم مٹی کریت رہا تھا، اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم اور ملائم چیز سے جا لگتا ہے۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سانپ کی دم ہو۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، پھر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ سانپ مجھے ڈس لے اور میں جلد از جلد اس دنیا سے چلا جاؤں۔ لیکن ساتھ ہی خیال آتا ہے کہ مومن کے لیے کہاں جائز ہے کہ موت کی تمنا کرے۔ خودکشی کرنا اسلام میں ناجائز ہے، اسلام میں سخت حرام ہے۔ چنانچہ جوں کی توں پڑی رہی۔ اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹا کر اسے پکڑا تو ہمیانی نکلی جو سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی، اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی، بلکہ مانو جسے جوانی ہی لوٹ آئی ہو۔ سوچنے لگا، میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو کس قدر خوش ہوں گے۔ وہ اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی اور دل میں القاء ہوا، یہ مال تیرا تو نہیں بلکہ یہ تو کسی اور کا ہے جو کہ گم ہو گیا ہے۔ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے؟ خواہش پیدا ہوئی کہ تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھائے اور دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے کی ہوگی۔ اسی قسم کے تفکرات دماغ میں ٹکرانے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ کن پٹی کی ہڈیاں چور ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ خیال اٹھتا کہ دبا رکھو، کیا جاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کے ذریعے بھوکی ننگی بیوی اور بیٹیوں کا پیٹ بھر جائے گا، ان کا تن ڈھانکوں گا۔ ارے کوئی بات نہیں ہے، طاقت ہوئی تو پھر سے دینار چکا دیں گے، اس کا کم بھی واپس کیا تو کیا فرق پڑے گا اس کو، اتنے سارے دینار ہیں اس میں۔ لیکن پھر دوسری طرف یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ صبر کر، اے بھلے آدمی، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک ہمیانی گھر رکھنے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو غیاث، ارے کیسے آ رہے ہو، کیا لائے ہو؟ جواب میں کہا، کچھ نہیں۔ بوڑھا انسان اپنی بیوی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر چھپائی بھی نہ تھی۔ بیوی نے کہا کہ واللہ آپ کے پاس ضرور کوئی ایسی چیز ہے، لیکن کیا ہے، بتا دو نا۔ بوڑھا بزرگ ڈر گیا کہ کہیں میری بیوی کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ عورت دیندار تھی، لیکن ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی۔ کہنے لگی، جاؤ اور کچھ خرید کر لاؤ، کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچاروں پر تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ابو غیاث نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے ان سے ہاتھ بھی لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔
وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر تبری زیر تعلیم تھا۔ تبری کہتے ہیں کہ میں نے ایک خراسانی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ ایک بوڑھا بزرگ اٹھا جو محمد بن جعفر کے موالی میں سے تھا، کہنے لگا، اے خراسان کے رہنے والے، ہمارے ملک پسماندہ ہیں، حالات ہمارے بہت زیادہ خراب ہیں، شاید آپ کی ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیجئے نا، جسے لے کر وہ باقی واپس کر دے۔ نوجوان خراسانی نے پوچھا، ہاں بھائی کتنا انعام؟ ابو غیاث نے کہا 100 دینار، یعنی 10واں حصہ۔ اس نے کہا نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اللہ پر معاملہ چھوڑتا ہوں۔ دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ تبری کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ ہمیانی ضرور اسی بوڑھے کو ملی ہوگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بوڑھا ایک خستہ حال مکان میں داخل ہوا اور یوں گویا ہوا، لبابا کہاں ہے؟ لبابا نے کہا حاضر ہوں ابو غیاث۔ بوڑھے نے کہا میں نے ایک شخص کو اس کی ہمیانی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے یہ بھی کہا ہے کہ تو اس کے واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار انعام کا اعلان کر دے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا تو ارادہ ہے کہ ہم یعنی اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ لبابا نے کہا ابو غیاث، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فقر و فاقہ میں گزارنے پڑے، تیری 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، ایک ساس اور 8ویں میں ہوں۔ ابو غیاث اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی شان اس امر سے بلند ہے کہ ایسے آدمی کو عذاب کرے جو ان کا واحد کفیل ہو۔ تو نے نہ تو چوری کی ہے، نہ کہیں ڈاکہ کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً یاد آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے، اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ دل کو حوصلہ دے کر بولا میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ تبری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بیوی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کے کمائے چند ٹکڑوں پہ اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ باقی لوگ انواع و اقسام کے عمدہ عمدہ کھانوں سے مزے لے رہے تھے، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ رمضان المبارک جو کہ قربانی اور سخاوت کا مہینہ ہے، اللہ نے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزے فرض نہیں کیے تھے، بلکہ اس لیے کہ مسلمان وقتی اور اختیاری بھوک کے ذریعے محسوس کریں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں۔ ان کی حالت پر غور سکے تو ایسے لوگوں کا ایمان کیسا، ایسے لوگوں کا روزہ کیسا؟ بوڑھا بزرگ یہی سوچتا رہا اور مسلمانوں کی حالت پر کڑھتا رہا۔ پھر کہتا اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا الہام کرنے والا اور روزی تقسیم کرنے والا ہے۔ اس نے آج رات بھی بھوکے گزار دیا اور کھجوریں اور روٹی کے چند ٹکڑے بوڑھی ساس اور بچیوں میں تقسیم کر دیے۔ تبری کہتے ہیں کہ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی ہمیانی واپس کر دے تو اللہ اسے دگنا اجر دے گا۔ بوڑھا بزرگ اس کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اے نوجوان، میں تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آب ہو گیا ہے، وسائل زندگی کم ہیں، شاید وہ ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کے لالچ میں واپس کر دے۔ چلو 100 دینار نہ صحیح، 10 دینار کا ہی اعلان کر دے۔ جوان پھر حرم میں وہی صدا لگا رہا تھا اور وہی بوڑھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار اور سوچنے لگا کہ ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہے، سارا نہ صحیح تو 1 دینار ہی رکھ لوں کہ بھوکے ننگے بیٹیوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ پھر سے موجزن ہوا اور قیامت کے دن کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا
50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے۔ ابو غیاث نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی ہمیانی لے جاؤ۔ تبری کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شیخ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے ہمیانی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا تیری ہمیانی یہی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے ہمیانی کا سر کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ پھر کہا، یہ تیرے ہیں۔ لبابا اور اس کی بیٹیاں یہ منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، جیسے بھوکا دیکھ کی طرف دیکھتا ہے۔ خراسانی نے دیناروں والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابا نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے کسی عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی باتیں بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس نے ان کے بھوکے ننگے مسکینوں کو دیکھ 1 دینار تک نہ دیا کہ وہ اپنی بھوک دور کر سکے۔ لیکن یہ بوڑھا بڑا بردبار اور حوصلے والا شخص تھا۔ فوراً بولا، بیٹے کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا۔ لو یہ دینار رکھ لو، اللہ ان میں تمہارے لیے برکت کرے۔ تبری کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ہمیانی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بھی واپس جا رہا تھا۔ مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دوڑ رہا۔ انہوں سے فرمایا تھا، جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور بلا طمع آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، نہ اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ آؤ ہدیہ میں سب حاضرین دیکھنے کی امید تھی۔ میری قمیص دیکھ رہے ہو، اس میں قیام لیل کرتا ہوں، فجر کی نماز ادا کر کے اتار دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اور بچیاں اور بہنیں باری باری اس میں نماز ادا کر سکے۔ مزدوری کر کے چند کھجوریں اور روٹی کے ٹکڑے خرید کر گھر لوٹ جاتا ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو بزرگ نے بلند آواز میں پکارا، لبابا اور فلاں فلاں۔ اس بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہنیں، ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئی۔ اس نے ان سب کو دائرے میں بٹھا کر مجھے بائیں جانب بٹھا لیا اور سب سے کہا، اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے قمیص کا دامن پھیلا دیا، لیکن باقی سب نے ہاتھ پھیلائے کیونکہ ان کی قمیص پھٹی ہوئی تھی۔ وہ 1 دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھتا، 10واں دینار مجھے دیتا، یہاں تک کہ ہمیانی خالی ہو گئی اور ہم سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس بزرگ کے اہل خانہ بھی عمدہ کھانوں کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا، لبابا دیکھ لیا تو نے صبر کرنے کا فائدہ، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کر دیے۔ یہ بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے لگا تو بیوی نے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ بوڑھے نے کہا، میں کسی فقیر روزے دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گئے۔ تبری کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا نفع دیا، ان سے میں اپنی خوراک حاصل کرتا رہا۔ 16 سال بعد مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیاہ دی گئی ہیں اور شیخ چند ماہ بعد فوت ہو گیا۔ میں اس کی بیٹیوں کے شوہر کے پاس جاتا، ان کے بچوں سے ملتا اور سب کو وہ ہمیانی والا قصہ تفصیل کے ساتھ سناتا۔ وہ یہ قصہ بڑی دلچسپی سے سنتے، میری بڑی عزت کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر رحم فرمائے۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ میں آپ سے پھر ملوں گا کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔